بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمان۔ ہمارا آج کا سبق ہے معاشی نظام سے متعلق، اور سبق کا عنوان کیا ہے؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات اور اسوہ حسنہ، یعنی ہم معاشی تعلیمات میں خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں، جو لین دین کے معاملات ہیں، جو بزنس کرنے کے معاملات ہیں، اس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ہم ان کو جانیں گے۔ آج کے SLOs کو دیکھنے سے پہلے ایک ایکٹیویٹی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام خرید و فروخت اور تجارت میں کن چیزوں کو منع کرتا ہے، یعنی تجارت کرتے ہوئے اور خرید و فروخت کرتے ہوئے آپ کن کن چیزوں سے بچتے ہیں؟ جی، جھوٹ سے، بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اور دھوکہ، بالکل، جھوٹ دھوکہ، ویری گڈ۔ اور اس کے بعد ناانصافی، بالکل، آپ کسی سے ناانصافی کرتے ہیں، شاباش۔ اور سود سے، ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ہیں شریعت ان سے منع کرتی ہے۔ اور ناپ تول میں اگر آپ کمی کرتے ہیں تو اس سے بھی شریعت کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے کہ آپ نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، بالکل آپ نے وزن جو ہے وہ پورا رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سود کے علاوہ ذخیرہ اندوزی، کہ بازار میں ایک چیز کی ضرورت ہے اور آپ اس کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اسلام نے منع کی ہیں کہ آپ نے خرید و فروخت کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور ہمارے آج کے سبق میں ایک SLO انہی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ آج کے حاصلات تعلم کو دیکھ لیتے ہیں۔ سیرت نبوی کی روشنی میں اسلام کا معاشی نظام اور اس کی اہمیت جان سکیں، یعنی ہم سیرت کی روشنی میں کیا جانیں گے؟ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اسلام ایک معاشی نظام کے بارے میں کیا کیا احکام دیتا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں وغیرہ۔ اور دوسرا SLO ہوگا سیرت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی معاشی تعلیمات، ارتکاز دولت کی مذمت اور ذخیرہ اندوزی۔ یہ دو آج ہم پڑھیں گے، باقی جو دو چیزیں ہیں سود کا خاتمہ اور گردش دولت کے طریقے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ تو آج ہم سیرت نبوی کی روشنی میں ارتکاز دولت اور ذخیرہ اندوزی کو سمجھیں گے اور جانیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا معنی ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سیرت نبوی کی روشنی میں معاشی نظام کو سمجھنا۔ یاد رکھیں، پہلے ہم معاشی نظام کو سمجھیں گے، پھر اسلام کا معاشی نظام ہم سمجھیں گے۔ پہلے ہمیں تو پتا ہو نا کہ معاشی نظام کسے کہتے ہیں۔ معاشی نظام جب ہمیں سمجھ آ جائے گا، پھر ہم اس سے ایک سٹیپ آگے چلیں گے کہ اسلام نے کیا معاشی نظام دیا ہے۔ تو یاد رکھیں، نہایت آسان سی بات ہے۔ معاشی نظام کیا ہوتا ہے؟ جس میں تین چیزیں ہوں۔ کتنی چیزیں ہوں؟ تین چیزیں۔ نمبر ایک، دولت کمانا، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دولت جو کمائی اس کو خرچ کرنا، اور دولت کو تقسیم کرنا۔ یہ تین چیزیں جس نظام میں پائی جاتی ہیں، یا جس نظام میں ان تین چیزوں کو پڑھا جاتا ہے، اس نظام کو کہتے ہیں معاشی نظام۔ گویا کہ معاشی نظام میں وہ اصول اور طریقے بتائے جاتے ہیں جن کے ذریعے کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرہ، کسی بھی گھر، کسی بھی فرد دولت کمانے، دولت خرچ کرنے اور تقسیم کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اب وہ اصول اور طریقے، ان کو کہا جاتا ہے معاشی نظام۔ یعنی یہ نظام یہ بتائے گا آپ کو کہ آپ نے دولت کس طرح کمانی ہے۔ اسلام نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ حرام نہیں کرنا، ڈاکہ نہیں ڈالنا، کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال نہیں لینا، ٹھیک ہے، مہنگی چیز آپ نے بیچنی نہیں ہے۔ کمانے کا طریقہ اسلام نے بتایا، نمبر ایک۔ نمبر دو، خرچ کرنے کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ کہ آپ حلال چیزوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، اگرچہ مال آپ کا ہے لیکن آپ حلال چیزوں پہ خرچ کریں گے، حرام چیزوں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز، دولت کا تقسیم کرنا، زکوٰۃ دیں گے یا نہیں دیں گے، صدقات فطرانہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو تین چیزیں، تینوں چیزیں، کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، اور تقسیم کیسے کرنا ہے۔ وراثت میں کیا آپ کو دیں گے، بہن کا حصہ کتنا ہے، بھائی کا حصہ کتنا ہے، ماں باپ کا حصہ کتنا ہے، اولاد کا حصہ کتنا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یعنی کمانا، خرچ کرنا اور تقسیم کرنا، یہ تینوں چیزیں جس نظام میں بتائی جائیں، جن اصول اور ضوابط کے تحت یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان اصول کو کہا جاتا ہے معاشی نظام۔ سمجھ آ گئی بات؟
یہ تو ہو گیا، ہم نے سمجھ لیا معاشی نظام کیسے کہتے ہیں، اور یہ بڑی ضروری بات تھی تاکہ ہمارے پوری بحث اسی پر چلے گی تو ہمیں پہلے معاشی نظام کا پتہ تو ہو نا کہ معاشی نظام کیسے کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اسلام کے معاشی نظام کی جانب۔ یاد رکھیں کہ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیں اسلام نے ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے فرد کے لیے، چاہے وہ گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، سپہ سالار ہو، سربراہ ریاست ہو، سربراہ خاندان ہو، ہر ایک کے لیے احکام دیے کہ نہیں دیے؟ فرد کے لیے بھی دیے، فرد جو ہے اس کے لیے بھی دیے ہیں، اور گروہ کے لیے بھی دیے ہیں، گھر کے لیے بھی دیے ہیں، ملک کے لیے بھی دیے ہیں، اور ریاست کے لیے بھی دیے ہیں۔ اسی طرح جو معیشت ہے، اسلام نے معیشت جو کہ انسان کی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے، ہماری زندگی سے اگر معیشت نکال دی جائے تو ہماری زندگی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے زندگی کا اور دنیا کا سارا دار و مدار جو رونق آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ معیشت کے لیے نا۔ لوگ کماتے کیوں ہیں؟ لوگ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ دولت کو تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ تینوں چیزیں نکال دیں تو دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا؟ بیٹھ جائے گا نا، ختم ہو جائے گا۔ تو معیشت انسانی زندگی کا ایک کیا ہے؟ لازمی جز ہے، ایک اہم شعبہ ہے۔ تو اس شعبے کے لیے بھی جیسے ہر شعبے کے لیے اسلام نے احکام دیے ہیں، اسی طرح معیشت کے لیے بھی اسلام نے احکام دیے ہیں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ایک اقتصادی نظام، ایک معاشی نظام جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ ہم نے سیرت میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے جب شام کا پہلا سفر کیا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور ابو طالب جو ہے وہ کس لیے گئے تھے؟ بزنس کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بطور تاجر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ 24 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کیا، کیوں؟ تجارت کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا بازار میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے۔ تو معیشت اور تجارت یہ انسانی زندگی کا اہم حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی زندگی سے اس کی مثال دی ہے اور بتایا ہے کہ ایک جو تاجر ہے وہ تجارت کس طرح کرتے۔ اب اسلامی نظام میں معیشت کی بنیاد کیا ہے؟ ایک دنیاوی نظام ہے، وہ کہتا ہے نہیں صرف دولت کماؤ کماؤ کماؤ۔ اسلام کہتا ہے نہیں، معیشت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اخلاقیات ہیں۔ جیسے جنگ میں اسلام نے اخلاقیات بتائی ہیں، اس طرح معیشت میں بھی اخلاقیات بتائی ہیں۔ وہ اخلاقیات کیا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے۔ دیکھیں اسلام دولت کمانے سے منع کرتا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے کماؤ، دولت کو کماؤ، لیکن لالچ سے وہ منع کرتا ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دولت کمائے اسلام منع نہیں کرتا، اربوں کمائے اسلام منع نہیں کرتا۔ منع کس سے کرتا ہے؟ لالچ سے۔ لالچ نہ کرے، ٹھیک ہے، اپنی تجارت آپ کریں لیکن اس مال اور دولت اور روپیہ اور پیسے کو دل میں بسا نہ لے کہ بس دل میں پیسہ ہی پیسہ ہو، اٹھتے بیٹھتے پیسے کی فکر ہو، نہیں، ایسا نہ کریں۔ تو اور کہتا ہے قناعت اختیار کریں۔ قناعت کیا مطلب؟ جو مل گیا اس پر صبر اور شکر کر لینا، ناشکری سے بچنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں۔ تو اسلام کا جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ دولت کمانے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن قناعت کی فضیلت بھی کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے کہ قناعت اختیار کرو، جو مل گیا اللہ کا شکر ادا کرو، اور کماؤ لیکن اوروں کے حرص لالچ نہ کرو۔ یہ ہے اسلام کا جو بنیادی اصول ہے۔ اچھا، اور اس کی ایک خاصیت بھی ہے اسلامی معاشی نظام کی، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، یہ فطرت جو انسان کی نیچر ہے نا، اس سے بالکل کیا ہے؟ ہم آہنگ ہے، ملا ہوا ہے۔ جو انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ کسی سے دھوکہ نہ کھائے۔ اسلام نے دوسروں کو منع کیا آپ دھوکہ نہ دیں۔ اسلامی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ کہ مجھے ضرورت میں یہ چیز مل جائے۔ اسی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام دکاندار کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے، جو مال آ گیا آپ کے پاس آپ نے اسی قیمت پر بیچ دینا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ مہنگی چیز خریدنا نہیں چاہتا۔ اسلام نے دکاندار کو منع کیا، تاجر کو منع کیا کہ آپ مہنگی چیز نہیں بیچیں گے۔ ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جب چیز خریدے تو اس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ اسلام نے تاجر کو پابند کیا اس بات کا کہ اگر آپ کے مال میں خرابی ہے تو بتانا آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے کیا؟ اسلامی معاشی نظام۔ اور دنیا میں اور معاشی نظام بھی ہیں، مغربی معاشی نظام بھی ہیں، لیکن ان معاشی نظاموں میں اور اسلام کا معاشی نظام ہے ان میں فرق ہے۔ وہ فرق ہے کہ باقی جتنے بھی معاشی نظام ہیں وہ انسان نے بنائے ہیں۔ وہ کس نے بنائے ہیں؟ انسان نے بنائے ہیں۔ تجربہ کیا، سوچا، دماغ لگایا اور کہا کہ یہ ایک معاشی نظام کیا ہے؟ بہترین معاشی نظام ہے، ٹھیک ہے جی۔
اسلام کو جو معاشی نظام ہے وہ کسی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، وہ براہ راست آسمان سے وحی کی صورت میں نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا کہ یہ ہے اسلام کا معاشی نظام. تو اسلام کا معاشی نظام نظام فطرت سے ہم آہنگ ہے اور معاشی مسائل کا واحد حل ہے. یہ نہ تجربات کا نتیجہ جیسے باقی معاشی نظام، نہ ماہرین کی ذہنی کاوش کہ ماہرین بیٹھے اور انہوں نے ایک معاشی نظام قائم کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کائنات کی طرف سے دیا گیا ہے اسلام کا معاشی نظام. اب باقی جو نظام ہے ان میں اور اسلام کے معاشی نظام میں فرق کیا ہے، یہ فرق ذرا سمجھ لیں. باقی جتنے معاشی نظام ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک فرد کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اسلامی نظام معیشت میں اجتماعی کیا ہے مفاد، اس کو ترجیح دی جاتی ہے. تبھی تو اسلام کہتا ہے نا زکوٰۃ دے دو، تبھی تو اسلام کہتا ہے کہ چیزیں مہنگی نہ بیچو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، سود خوری نہ کرو، ٹھیک ہے، اور ارتکاز دولت نہ کرو. وہ لوگوں کا فائدہ دیکھتا ہے، باقی نظام ایک شخص کا فائدہ دیکھتے ہیں. اسلام کہتا ہے ایک شخص کا فائدہ نہیں دیکھنا، اجتماعی فوائد کو ہم نے دیکھنا ہے. اور جہاں ایک شخص کا فائدہ ہے، جہاں ایک گروہ کا فائدہ ہے، ہم گروہی جو فائدہ ہے اس کو دیکھیں گے، ایک شخص کے فائدے کو نہیں دیکھیں گے. اور دیکھیں جو زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ دینے میں بظاہر اس کا نقصان ہے کہ اس کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اسلام کہتا نہیں، آپ کا مال کم نہیں ہوگا، آپ کا مال بڑھے گا. جب آپ اوروں کی مدد کریں گے، اجتماعی فائدے کو پیش نظر رکھیں گے، سامنے رکھیں گے، تو آپ کا مال کیا ہوگا، بڑھے گا، اس میں برکت ہوگی. تو یہ ہے اسلام کا معاشی نظام. اور فرق کیا ہو گیا کہ اسلامی نظام معیشت کا ڈھانچہ مغربی نظام معیشت سے یکسر بالکل مختلف ہے. وہ کیسے کہ مغربی نظام منافع خوری اور شخصی مفاد پر مبنی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جتنا مرضی کیا کر لے، منافع خوری کر لے، اور اس شخصی فائدہ، ایک جو شخص ہے اس کے فائدے کے ارد گرد وہ سارا نظام گھومتا ہے. اسلام کا معاشی نظام ایک شخص کے گرد نہیں گھومتا، وہ اجتماعی جو ہے مفاد اس کے ارد گرد گھومتا ہے، اور گروہی فائدہ وہ دیکھتا ہے، ایک شخص کا شخصی فائدہ نہیں دیکھتا. یہ ایک بنیادی فرق ہے. ہمارا ایسا لو بھی ہے کہ اسلام کا معاشی نظام اور دیگر معاشی نظام میں فرق کیا ہے، آسان ہے کہ باقی جو نظام معیشت ہیں وہ ایک شخصی فائدے کو دیکھتے ہیں، جبکہ اسلام ایک گروہی اور ایک اجتماعی فائدے کو دیکھتا ہے. یہ ایک بنیادی فرق. اور اس کے لیے آیت کیا ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہی تمہیں زمین میں آباد کیا اور تمہارے لیے سامان زندگی فراہم کیا، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سامان زندگی کا سبب شخص کو نہیں کہا، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے، اور میرے حکم پر تو جو جتنی چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہے، سقات اور صدقات ہے، فطرانہ ہے، خیرات ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ میرے حکم پر تم اس لیے دو گے کہ یہ مال تمہاری اپنی کاوش نہیں ہے، یہ میری کیا ہے عطا ہے کہ میں نے تمہیں یہ مال دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جو اسلام کا معاشی نظام ہے اس کا مختصر سا تعارف. سب سے پہلے یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ جامع اور منصفانہ اقتصادی نظام ہے. جامع کا مطلب کیا ہے کہ بہت مختصر انداز سے اس نے وہ تعلیمات آپ کے سامنے رکھی ہیں جو کہ جس پر لوگوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں رکھی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے، اور ایک فقہی اصول بھی ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ خود کسی کو نقصان دیں گے نہ آپ خود نقصان اٹھائیں گے. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. اگر آپ بازار کو اچھا سمجھتے ہیں، لین دین کو اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ کسی کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر اسے نقصان نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ لین دین نہیں سمجھتے ہیں تو آپ بازار میں نہیں بیٹھیں گے، خود اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں دیں گے. تو لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کسی کو نقصان دینا ہے نہ خود نقصان اٹھانا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دو باتیں. اب یہ کتنی جامع سی بات ہے. اور منصفانہ اقتصادی نظام کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے اس میں انصاف کو اس نے ہمیشہ اوپر رکھا ہے. انصاف ہوگا. اگر دو کیا ہیں، فریق ہیں، گاہک اور دکاندار، اور ان میں آپس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اسلام کا معاشی نظام کیا کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہوگا، انصاف ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی جو ایک سب سے اہم بات ہے جو کہ اس کو باقی جتنے بھی معاشی نظام ہیں ان سے الگ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے. باقی جتنے بھی نظام معیشت ہیں، ابھی ہم نے پڑھا پچھلی 2 سلائیڈ پہلے،
کہ باقی جتنے بھی معاشی نظام ہیں ان سب میں کیا ہے، وہ کسی شخص کی ایک ذہن سے اس نے ایک معاشی نظام دنیا کو دیا، یا اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے دنیا کو وہ معاشی نظام دے دیا۔ اب اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، لیکن جو اسلام کا معاشی نظام ہے اس میں کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وحی الہی۔ یہ ہے ایک بنیادی فرق اسلام کے معاشی نظام میں اور دیگر معاشی نظاموں میں، کہ اس کی بنیاد وحی الہی ہے۔ اسی کو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور سنت نبوی۔ اس کو اگر آپ اور آسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ قرآن اور سنت پر، ٹھیک ہے۔ اور آپ ہمیں یہ معلوم ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے علوم القرآن میں، کہ علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں سب سے اعلیٰ ذریعہ کیا ہے؟ وحی الہی۔ باقی جتنے بھی جو ذرائع علم ہیں ان میں غلطی کا امکان اور گنجائش موجود ہے، لیکن وحی الہی وہ ذریعہ علم ہے جس میں غلطی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تیسرا اور اہم نقطہ وہ کیا ہے؟ دنیاوی اور اخروی کامیابی کو مد نظر رکھنا۔ یہ بھی ایک وہ فرق ہے جو اسلام کے معاشی نظام کو ممتاز کرتی ہے دیگر نظام معیشت سے، اور وہ کیا کہ دنیا میں جتنے بھی معاشی نظام ہیں وہ صرف دنیاوی کامیابی کو واحد ذریعہ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ اسلام ایسا نہیں کہتا۔ اسلام آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کو آپ کے سامنے رکھتا ہے، کہ آپ نے لین دین ایسے کرنا ہے، تجارت ایسے کرنی ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں، ناکام نہ ہوں، لیکن آخرت کی کامیابی اور ناکامی بھی آپ کے پیش نظر رہے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے اخروی کامیابی والا، کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو اسلامی نظام معیشت کی کیا ہے؟ خاصیت ہے اور اس کی ایک خصوصیت ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ کاروبار، تجارت، وراثت، قرض اور سرمایہ کاری کے اصول، اسلام نے ہر چیز کے اصول الگ الگ بیان کیے۔ کاروبار کے اصول، تجارت، وراثت کے اصول الگ بیان کیے، اس لیے کہ اس سے بھی کیا ہوتی ہے؟ آپ کا جو مال ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، اور قرض اور سرمایہ کاری جسے مضاربت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تمام کے اصول الگ الگ بیان کیے جو کہ کتابوں میں موجود ہے، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ سود کو منع کرنا، یہ اسلامی نظام معیشت کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے، کہ سود کو اس نے حرام قرار دیا ہے، ادنا سے ادنا یا زیادہ سے زیادہ۔ بلکہ سود کا جو شائبہ ہے اس سے بھی علماء منع کرتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو جس میں سود نہ ہو، سود کا شبہ ہو، بو ہو، اس کی خطرہ ہو کہ یہ سود ہو سکتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے، اسلام اس سے بھی آپ کو روک دیتا ہے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ، صدقات اور خمس، یہ وہ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ خیرات ہے اور قسم کا فدیہ ہے، فطرانہ ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنی دولت کو تقسیم کریں، ارتکاز نہ کریں، اوپر سام بن کے بیٹھنا نہیں آپ نے، بلکہ اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دولت کی منصفانہ تقسیم، دولت کی تقسیم ایسے ہو کہ کسی ایک فریق کا نقصان بھی نہ ہو۔ دو فریق ہیں، 10 ہیں یا 100 ہیں، ہر فریق کو اس کا منصفانہ حصہ مل جائے۔ یہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کی خصوصیات ہیں۔ اور اسلام کی ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ معاشرتی انصاف، جس کی ایک اہم مثال کیا ہے؟ زکوٰۃ، یعنی غربت کے خاتمے اور معاشرتی توازن کا ذریعہ ہے۔ اب معاشرتی انصاف کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ آدھا مال اٹھا کے غریب کو دے دیں، یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے، جس نے اتنی محنت سے دولت کمائی ہے۔ اسلام معاشرتی انصاف کسے کہتا ہے؟ کہ آپ اپنی دولت کا تھوڑا سا حصہ، کتنا؟ صرف 2.5%، وہ اپنے جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں ان کو آپ دے دیں، باقی 97.5% وہ آپ کا ہے، آپ کی محنت ہے، وہ آپ کی لگن ہے، اس لیے وہ حصہ آپ کا ہے۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ آدھا مال غریب کا ہے تو یہ کیا تھا؟ ظلم تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ معاشرتی انصاف کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشی نظام کی خصوصیات۔ اور اس کے بارے میں، صدقات، خیرات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا، اور کیا فرمایا؟ بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کس چیز سے خطرہ ہے؟ موت سے، اخروی۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ اسلامی جو معاشی نظام ہے وہ صرف دنیا کا فائدہ نہیں دیکھتا بلکہ آخرت کا فائدہ بھی دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر جو صدقہ کرنے کا حکم دیا اس کو ملایا کس کے ساتھ؟ اخروی نجات کے ساتھ، بری موت آپ کی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب سیرت نبوی میں اسلامی معیشت کی ہمیں کیا صورتیں ملتی ہیں؟ نمبر 1، مدینہ کی مضبوط معیشت۔ نمبر 2، غربت کا خاتمہ۔
نمبر 3، تجارت کے اصول اور ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اسلامی ریاست قائم کی، کہاں پر؟ مدینہ میں. ہمیں پتہ ہے کہ پہلی اسلامی ریاست کہاں قائم ہوئی؟ مدینہ میں. تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے مدینہ کو دفاعی طور پر، عسکری طور پر، اور اس کے بعد معاشی طور پر اس کو مضبوط کیا. غربت کا خاتمہ اسی لیے ہوا، اور تجارت کے وہ اصول بیان کیے جس میں کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا. مثلا ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، کہ ذخیرہ اندوزی آپ نہیں کر سکتے، کہ لوگوں کو ضرورت ہے، بازار میں لوگ اس چیز کو مانگ رہے ہیں اور آپ اس چیز کو روک رہے ہیں تاکہ آپ بعد میں اس کو مہنگی کر کے بیچ دوں. یہ ذخیرہ اندوزی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اس کے علاوہ عدل و انصاف، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اجتماعی فلاح و بہبود اور معاشرتی اور اقتصادی انصاف کا قیام. یہی وہ نقطہ ہے جو بھی ہم نے پڑھا کہ جب آپ معاشی نظام کو پڑھیں گے تو اس میں ایک شخصی فائدے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اجتماعی فائدے کو دیکھیں گے، اور آپ معاشرتی فائدے کو دیکھیں گے کہ ایسا کام ہو جس سے معاشرے کو فائدہ ہو، ایک شخص کو فائدہ ہو اور پورے معاشرے کو نقصان ہو. تو اسلام اس صورت میں اس شخص کو روک دیتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ ارتکاز دولت. اگر کسی شخص کے پاس دولت موجود ہے اور وہ دولت کو خرچ نہیں کر رہا بلکہ اس کو اپنے پاس روک کے رکھتا ہے، تو معاشی نظام کے بنیادی اصولوں میں سے یہ ہے کہ اگر آپ جہاں پر جس معاشرے میں دولت سرکولیٹ نہیں ہوتی بلکہ ایک جگہ رک جاتی ہے تو وہاں کا معاشی نظام بیٹھ جاتا ہے، وہاں مہنگائی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اسلام نے ارتکاز دولت کی مذمت کی ہے کہ دولت سب کے سب سمٹ کے ایک انسان کے پاس آ جائے. ایسا اسلام نہیں چاہتا. اسلام کہتا ہے امیر ہو لیکن غریب کی غربت بھی ساتھ ساتھ ختم ہوتی رہے. اور ارتکاز دولت جب ہوگا، جب دولت ایک جگہ جمع ہو جائے گی تو اس وقت ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اس لیے اسلام نے ارتکاز دولت کی مذمت کی ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے. اب ارتکاز دولت کیسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، دولت کو ایک جگہ جمع کرنا ارتکاز دولت کہلاتا ہے، اور اسلام ارتکاز دولت کی مذمت اور گردش دولت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو روپیہ موجود ہے آپ اس کو گردش میں لائیں، مارکیٹ میں آپ اس کو استعمال کریں، تو تب کیا ہوگا؟ بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ بہت معروف سی صورت ہے سورہ تکاثر. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور دیکھیں ارتکاز دولت کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے صدقات اور زکوٰۃ کا نظام لیا نا، کہ آپ کے پاس مال آئے، جمع ہو، آپ کمائیں، کروڑوں کمائیں، اربوں کمائیں، لیکن دولت کو اپنے پاس جمع نہ کریں، اپنے پاس مرتکز نہ کریں. اور سورہ حشر میں فرمایا تاکہ وہ مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرے. یعنی مال ہم نے اس لیے دیا، صدقات خیرات اس لیے تاکہ مال ایک ہی شخص کے پاس آ کے جمع نہ ہو. اس لیے کہ ایک شخص کے پاس جمع ہونا یہ کس کی ہے؟ یہ کثرت مال کی کیا ہے؟ علامت ہے. اور ہم نے شروع میں پڑھا کہ اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن دوسری جانب قناعت کی وہ تعریف کرتا ہے کہ قناعت اختیار کریں. اور کثرت دولت کی کثرت جمع کرنا اور اس کو جمع کرتے رہنا یہ کیا ہے؟ ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. اسی کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا الہاکم التکاثر، کہ زیادہ مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے. تو مال کمانا بری چیز نہیں، لیکن زیادہ مال کی خواہش کرنا، صبح شام اسی کو سوچنا، اسلام اس سے آپ کو روکے گا کہ یہ آپ کے کرنے کی چیز نہیں ہے. بطور مسلمان یہ قناعت کے خلاف کیا ہے؟ عمل ہے. تو اسلام مال جمع کرنے کی مذمت کرتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور آیت سے مال کم ہوگا، دنیا کے نظام یہ کہتا ہے کہ مال کم ہوگا. اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ کہتا ہے نہیں، جب آپ زکوٰۃ دیں گے آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کا مال کیا ہوگا؟ بڑھے گا. اور انفاق کو اسلام نے رزق میں اضافے کا سبب قرار دیا ہے. یہاں سے اللہ کا غیبی نظام جو ہے وہ کام کرتا ہے. یہ وہ نظام ہے، یہاں پر آ کے باقی معاشی نظام کیا ہو جائیں گے؟ رک جائیں گے. کہ کیسے آپ کا مال بڑھے گا جبکہ وہ تو 2.5% کم ہو رہا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، یہاں اللہ کا غیبی نظام جو ہے وہ کام کرے گا، جہاں پر باقی نظام جو ہے کیا ہو جائیں گے؟ فیل ہو جائیں گے. اور اسی کی طرف اشارہ کیا، انفاق کی فضیلت بیان کی سورہ البقرہ آیت 261 میں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. تو گویا کہ آپ جب 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو 700 گنا کیا ہوتا ہے اس میں فائدہ. یہ اسلام نے کہا ہے اور یہ قرآن نے آپ کو بتایا ہے.
اور گردش دولت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا نہیں بہت سے اشخاص کا کام ہو جاتا ہے جب دولت آپ کی کیا کرتی ہے؟ گردش کرتی ہے. اگر گردش نہیں کرے گی تو چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں آپ کی دولت آ جائے گی, سمٹ جائے گی, اور وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور ہوگا کیا؟ وہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ امیر امیر ہو رہا ہے اور غریب غریب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے ارتکاز اور دولت کا نقصان. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی. یہ انشاءاللہ تعالی ذخیرہ اندوزی, سود اور مال کو گردش میں جو لانا ہے اس کے فوائد, یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور آج کے لیکچر کے ساتھ آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ طلبہ سے اسلامی نظام معیشت کے اصول پر مختصر گفتگو کریں, جو کہ ابھی ہم کریں گے, اور مغربی اور اسلامی معیشت کے فرق پر ایک چارٹ ہم بنائیں گے جو ابھی ہم نے سبق پڑھا انہی نکات کی روشنی میں. اور گھر کا کام کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور ارتکاز دولت کے عنوان پر والدین کے ساتھ مل کر جو کتاب آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے, اور مزید نکات جو آج ہم نے نکات پڑھے ہیں اس کے علاوہ جو مزید نکات ہیں آپ نے ان کو کل کمرہ جماعت میں بیان کرنا ہے. اس کے ساتھ اس کی ورک شیٹ اور اس کا کوشچن بینک بھی موجود ہے, وہ آپ ضرور حل کریں تاکہ آپ بورڈ کے ایگزام کے لیے تیار ہو سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.